اب ساری دنیا کان کھول کے سن لو ایک بات کہ یہ جو دنیا ہے یہ آسائش نہیں آزمائش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہاؤ آر یو آل مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ یو آل ویل۔ تو اس ویک میں نے جو ویڈیو چوز کی ہے وہ ایکچولی ایک مولوی کی ہے اور پنشمنٹ کے بارے میں ہے کہ کتنی قسم کی پنشمنٹ ہوتی ہیں دنیا اور آخرت میں۔ تو تھوڑی سی نالج میں اضافہ ہوئے گا اور آپ بھی ضرور دیکھیں۔ کافی سرچ کرنے کے بعد یہ میں نے ویڈیو چوز کی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ دیکھیں بیکاز میرے خیال میں یہ ویڈیو آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوئے گی۔ سو لیٹس سی۔ کچھ لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ ظالم ٹھہرے گا، پہلے عذاب دے یا قیامت میں حساب ہوگا، عذاب پہلے اور حساب بعد میں۔ یہ میرے بھائی اس کے اوپر ہی تو میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کرایا تھا، مسئلہ نمبر 117A اور 117B، ٹھیک ہے جی، 117A اور 117B۔ جزاک اللہ خیر وحسن جزاک۔ عذاب قبر میں نے 10 قرآن حکیم کے ریفرنس سے ثابت کیا تھا اور بخاری مسلم کی 17 صحیح الاسناد احادیث سے، دو پورشن میں 117A جو ہے وہ قرآن حکیم سے حوالے ہیں اور 117B جو ہیں وہ احادیث ہیں۔ اس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو ان کی ڈاکٹرائن ہی تو میں نے توڑی تھی۔ قرآن حکیم میں سورہ سجدہ کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں عذاب دے گا تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اس کے لیے اللہ نے العذاب کا لفظ استعمال کیا۔ تو اگر آخرت میں حساب ہونا ہے تو دنیا میں عذاب کیوں ہوتا ہے؟ تو میں نے بتایا عذاب کی 4 شکلیں قرآن سے ثابت ہیں۔ زندگی میں، موت کے وقت، قرآن حکیم میں کئی جگہ ہے کہ موت کے وقت ان کے منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارے جائیں گے۔ یہ تو قرآن میں آیا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈاکٹرائن خود توڑ دی ہے؟ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عذاب قبر دنیا میں بھی ہے، موت کے وقت بھی ہے، عذاب جو ہے قبر میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ مسئلہ 117A اور 117B میں نے مکمل دلائل بیان کیے ہیں قرآن پاک سے، اگر کوئی حدیثوں کو نہیں مانتا، اور جو حدیثوں کے ماننے والے ہیں ان کے لیے 117B ہے۔ بسم اللہ۔ اور کوئی سوال تو نہیں کسی کا؟ ہاں جی ہاں جی کریں۔ مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہوگا، پھر آخرت جب برپا ہوگی تب بھی عذاب ہوگا، یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں؟ نہیں، کوئی ڈفرنٹ چیزیں نہیں ہے۔ قرآن پاک تو کہتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہوگا۔ سورہ سجدہ میں آیا ہے پارہ نمبر 21 کے اندر کہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی میں عذاب آتا ہے تو پھر 2 ڈفرنٹ چیزیں کیسے ہو گئیں؟ وہ اس لیے کہ میں نے مسئلہ نمبر 117A اور B ریکارڈ کرایا ہے۔ 117A میں نے 10 آیات سے ثابت کیا ہے کہ قرآن کی روشنی میں عذاب کے 4 قسطیں ہیں، دنیا میں نمبر 1، نمبر 2 موت کے وقت، نمبر 3 قبر میں، اور نمبر 4 آخرت میں۔ اب یہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 21 سورہ سجدہ پارہ نمبر 21، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ضرور چکھائیں گے اس دنیا میں چھوٹا عذاب اس بڑے دن کے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ تو دنیا میں جو تکلیفیں ہیں نا، ان کو بھی اللہ عذاب کہتا ہے نا۔ دیکھیں نا، ایک بندے سے بیٹا چھین لیا تو عذاب ہے نا اس کے اوپر، اللہ کی طرف سے تکلیف آئی ہے نا۔ عذاب کوئی نٹوریس ورڈ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں عذاب کا مطلب ہے کہ کوئی عذاب ہو گیا کسی کے اوپر، نہیں۔ سفر کو احادیث کے اندر عذاب کا ٹکڑا کہا گیا۔ عذاب سے مراد تکلیف دہ چیز، کسی کو لا علاج بیماری لگ جانا، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے جی۔ کسی کا بے اولاد ہونا، یہ بھی عذاب ہے، لیکن یہ عذاب وہ والا عذاب نہیں جو پنجابی کے اندر عذاب سمجھا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش، جسے کہا جاتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے، اور پھر دیکھیں گے کہ کون ہے جو صبر کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں کا سلسلہ رہے گا۔ تو یہ مسئلہ 117A اور B میں نے بتایا کہ عذاب کی 4 قسطیں ہیں، دنیا میں، موت میں، قرآن حکیم میں سورۃ الانعام کے اندر، باقی صورتوں میں آتا ہے کہ موت کے وقت جو فاسقین ہیں ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر فرشتے ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اس بڑے عذاب کی طرف۔ تو ابھی تو حساب کتاب ہی نہیں ہوا، تو موت کے وقت ان کی پھینٹی کیوں لگ رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ الٹیمیٹلی کیا حساب کتاب ہونا ہے، آپ کو نہیں نا پتا، اللہ نے تو پہلے حساب کر لیا ہوا ہے کہ اس بندے کا کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ اوپر کوئی ظلم نازل نہیں آتا اگر وہ دنیا میں یا موت کے وقت یا قبر میں یا آخرت میں عذاب دیتا ہے۔ حساب کتاب ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ حساب کتاب آپ کا ٹوٹل پورا کرنے کے لیے،
ادروائز اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب اس نے کیا ہوا ہے. آپ کو ٹینشن لینے کی, اللہ کے حساب کی ٹینشن ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پتہ میں نے کس کو کس وقت عذاب دینا. آپ نے دیکھا ویڈیو میں کہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ عذاب 4 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 دنیا کا عذاب, نمبر 2 ایک عذاب آتا ہے مرنے کے وقت وہ والا, اور تیسرا آتا ہے قبر میں, اور چوتھا آتا ہے جب ہمارا امتحان وغیرہ ہوئے گا اللہ کے پاس اس وقت. سو 4 قسم کے عذاب ہیں. اب دنیا کا عذاب کون سا ہے؟ دنیا کا عذاب ہے کہ کسی کو بیمار ہو جانا, یہ دنیا کا عذاب ہے. کسی کو ایکسیڈنٹ ہو جانا, یہ ایک دنیا کا عذاب ہے. کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی, یہ بھی عذاب ہے. کسی کے گھر میں اولاد ہوتے ہوئے اولاد کا دور ہو جانا, یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. کسی کو خوف کا عذاب ہو جانا, جان و مال اور بھوک وغیرہ ہر چیز کا عذاب ہو سکتا ہے. دنیا میں تو ویسے دیکھا جائے تو ہر کسی کو یہ عذاب آیا ہوا ہے. کووڈ-19 کو ہی دیکھ لیں, یہ بھی تو اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے. نواز شریف کو دیکھ لیں, اتنا رچ ہوتے ہوئے بندہ, وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکا. اس پہ تو زیادہ ہی اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے. ہم لوگ تو پھر بھی اللہ کا شکر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے. اب جو موت کے وقت ہے عذاب, مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے. وہ کون سا عذاب ہے؟ کسی کو ایسی بیماری لگ جانا کہ لا علاج مرض ہو جانا, بہت زیادہ برا وقت آ جانا موت کے وقت. اور کئی لوگوں کی تو موت اتنی آسانی سے ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کی جو موت ہے بڑی مشکل سے ان کی جان نکلتی ہے, یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. اور ایک جو تیسرا عذاب ہے وہ ہمیں آئے گا قبر میں. اب قبر کے عذاب سے تو اللہ ہی بچائے. قبر کا عذاب تو بہت برا عذاب ہے, بڑی مشکل سے ان کی جان نکلتی ہے, یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. اچھا, میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں نا تو میں اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میرے لیے اس دنیا کو اور آخرت کو جنت بنا دے. اللہ کا شکر ہے میری ایک چھوٹی سی فیملی ہے, میں اپنی فیملی میں بہت خوش ہوں. پر جنرلی دیکھا جاتا ہے کہ ایک فیملی ہوتی ہے اور وہ بہت خوش ہوتی ہے, اور پر کئی لوگ اس کو خوش رہنے نہیں دیتے, اور یہ بھی ایک قسم کا گھر میں بیٹھے بٹھائے اللہ کا عذاب ہوتا ہے. پر ہمیں اس اللہ کے عذاب کو صبر سے برداشت کرنا چاہیے. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. پر اللہ تعالیٰ موت کے عذاب سے بچائے اور قبر کے عذاب سے ہر کسی کو بچائے. پر ہم لوگ اپنے آپ کو اچھا بنانے کی تو کوشش کر سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے. اچھا, میں تو کہتی ہوں اگر آپ لوگوں سے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہو چکے ہیں نا تو اللہ سے 2 نفل پڑھ کے معافی مانگ لو. بیکاز جتنا قرآن پاک میں نے پڑھا ہے نا اس سے تو مجھے ایسے سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ رونگ راستے پہ چلتے ہو تو اگر آپ معافی مانگ کے سیدھے راستے پہ آ جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتا ہے. اینڈ یو آر لائک اے نیو بورن بیبی ٹوڈے, یو نو. سو ایسے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے جیسے آپ نیو بورن بیبی ہیں, اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پچھلے, اور بس ایک دفعہ دل سے معافی مانگنی چاہیے. اچھا, قبر کا جو عذاب ہے اس کے تو اللہ ہی معاف کرے, مجھے بہت ڈر لگتا ہے. قبر کا عذاب مجھے پتہ ہے ہوتا ہے قبر کا عذاب. اور قبر میں تو میں نے سنا ہے فرشتے پتہ نہیں وہ چھڑیوں سے مارتے ہیں. آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ دردناک ہے. I can't believe it کہ میں yesterday جب قرآن پاک پڑھ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ مجھے ایسے لگا جیسے وہ میرے سے بات کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ جو میں نے پروفٹ بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ جو میں نے پروفٹ بھیجے ہیں وہ میرا پیغام لے کے آئے ہیں دنیا میں. پھر نہ کہنا کہ میرا پیغام لے کے کوئی نہیں آیا اور پھر اللہ نے نہیں کچھ بھی بتایا. تو میں نے جو پروفٹ بھیجے ہیں ان کو سنو اور ان کو اسی راستے پہ چلو, بیکاز یہی ہے سیدھا راستہ جو جنت میں جائے گا. میں یہ پڑھ رہی تھی قرآن پاک میں اور مجھے ایسے لگا جیسے اللہ میاں میرے سے باتیں کر رہا ہے. تو
آپ قرآن پاک کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں گے نا تو آپ کو مزہ بھی آئے گا بڑا. ویڈیو کو میں اتنا لمبا نہیں کرنا چاہتی, شارٹ ہی رکھنا چاہتی ہوں. تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو ڈو سبسکرائب می اینڈ لائک مائی ویڈیو, بیکاز جب آپ ویڈیو لائک کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں نا تو یہ آپ کی طرف سے میرے لیے ایک چھوٹا سا انعام ہوتا ہے اور مجھے خوشی ملتی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.